إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرات آپ لوگ قریب قریب تشریف لے آئے تھوڑا آگے اچھی بنو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین. مادہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ کے چاہنے اور ماننے والوں، ملت اسلامیہ کے شہدائیوں، آئیے ہمراہ مل کر جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود کا ہدیہ پیش کرے پڑے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلہ تیرا. اور سر بھلا کیا کوئی جانے، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اور سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. حضرات گفتگو سنانے سے پہلے ہی میں درود شریف کی کیا فضیلت ہے اس پر کچھ بتا دوں، تاکہ آپ لوگ جو کنجوسی کر رہے ہو اور جو دل میں درود شریف پڑھتے ہو وہ درود شریف بلند آواز سے پڑھو اور روزانہ پڑھنا شروع کر دو گے انشاءاللہ. میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن مجھ پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی
اسی درود شریف کی برکت سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور فرشتے کو حکم دیا جاتا ہے اے فرشتے جا حوض کوثر میں غوطہ زن ہو جا, ڈبکی لگا لے. جیسے ہی وہ ڈبکی لگاتا ہے اور پھر باہر نکلتا ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اسی فرشتے کے پیر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلے ہوئے ہیں, اور جیسے ہی وہ حوض کوثر سے باہر نکلتا ہے اور اس سے جتنے بھی قطرات ٹپکتے ہیں پانی کے, اللہ تبارک و تعالی انہی قطرات میں سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے, اور وہ فرشتہ درود شریف پڑھنے والے کے لیے قیامت تک مغفرت کی دعا کرتا رہتا ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے درود کی. خالص ایک ہی درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اتنا انعام عطا فرما دیتا ہے. تو اگر کوئی بندہ مومن دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اس کا کام کبھی ناکام رہے گا نہیں, اس کے کام سنورتے ہوئے جائیں گے. یہ ہے میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا اظہار. آج ہم لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اور وہ سامنے والے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ اظہار کرتا ہے, مجھ سے محبت کر رہا ہے, حقیقی میں محبت کرتا ہے یا نہیں؟ تو ہم لوگ عاشق رسول ہیں, عاشق غوث ہے, خواجہ کے چاہنے والے ہیں, پیرے پیرا میرے میرا سیدی سرکار میرا داتار کے چاہنے والے ہیں, شاہ عالم کے چاہنے والے ہیں, قطب عالم کے چاہنے والے ہیں, بڑے میاں سرکار کے چاہنے والے ہیں, رسول میاں سرکار کے چاہنے والے ہیں, صفی میاں سرکار کے چاہنے والے ہیں, برہان شاہ میاں کے چاہنے والے ہیں. پھر ہم لوگ خاموش کیسے بیٹھے؟ جو بھی بات تمہیں اچھی معلوم ہو فوراً کہہ دیا کرو سبحان اللہ. جب بھی کوئی بات معلوم ہو ایسا لگے کہ اب سبحان اللہ کہنا چاہیے, اور سبحان اللہ کہنے کا بھی فائدہ کیا ہے؟ جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت عطا فرماتا ہے. اب اسی طریقے سے ہم لوگ پوری مجلس میں بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ہمارے لیے 100 درخت عطا فرمائے گا. خالص ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کتنی برکت ہے, آج ہم لوگ اس کو بھول چکے ہیں. حضرات زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میرے کلام مقدس کی مشہور اور معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, جس میں رب قدیر اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے لوگو زمین پر بیٹھ کر میرا ذکر کرو, میں آسمانوں کے درمیان تمہارا چرچا کروں گا. اے لوگو تم لوگوں کے درمیان میرا ذکر کرو, میں آسمان کے فرشتوں کے ساتھ تمہارا چرچا کروں گا. کتنی فضیلت ہے, کتنا انعام اور اسکیم دی جاتی ہے ہمیں. کس لیے؟ پہلے ہم لوگ ذکر کریں گے اس کے بعد چرچا ہوگا. اور حضرات جب بھی خوشی کا ماحول ہو تو بھی شکریہ ادا کرو, اور جب بھی غم کا ماحول ہو تو بھی شکریہ ادا کرو. کیونکہ آپ نے نہیں دیکھا کربلا کے میدان میں امام حسین کے ہاتھ میں 6 ماہ کے علی اصغر گئے ہیں, اور علی اصغر کے حلق سے خون کے فوارے جاری ہیں. پھر بھی رب قدیر کی بارگاہ میں حسین پکارتے ہیں مولا تو میری رضا پر راضی رہے, میں تیری رضا پر راضی ہوں. حسین فرماتے ہیں مولا میں تیری رضا پہ راضی ہوں, تو میری رضا پہ راضی رہنا. کیا یہ شکر کیا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا نہیں کیا ہے؟ بے شک عطا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے اے بندے اگر میں تیرے پر غم کے پہاڑ ڈال دوں تو بھی میرا شکریہ ادا کر, اور تجھے امیر بنا دوں مالدار بنا دوں تو بھی میرا شکریہ ادا کر. حضرات غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی کیا شان ہے. آپ نے ایک مرتبہ
اپنے 2 خادموں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ 2 جہاز دریا میں لے کر جاؤ، اس میں مال و زر بھر لو، روپیے پیسے بھر لو، اور اسی جہاز کو لے جا کر مکہ کی سرزمین میں جو مسکین رہتے ہیں انہی تک ان کا حق پہنچا دو۔ اب غوث اعظم نے اپنے خادموں کو حکم دیا، خادم لے کر چلنے لگے جہاز کو۔ کچھ ہی گھنٹے گزرے تھے، کچھ ہی مدت گزری تھی، کچھ ہی وقت ہوا تھا، ایک خبر دینے والا آیا، غوث اعظم سے کہنے لگا آقا آپ نے 2 جہاز جو بھیجے تھے وہ جہاز ڈوب چکے ہیں۔ غوث اعظم نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا اور کہا الحمدللہ۔ اب پھر الحمدللہ کہنے کے بعد آپ کے دل میں تھوڑا سا بھی رنج نہیں تھا اس کا۔ مریدین سوچ رہے تھے آپ نے الحمدللہ کیوں کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہی آنے والے نے خبر دی آقا آپ کا جو جہاز ڈوب چکا ہے واپس کنارے پر لگ گیا ہے، آقا پھر دریا سے نکل آیا ہے۔ غوث اعظم نے اپنی جسم کی طرف نظر کی، کہا الحمدللہ۔ مریدین سوچتے ہیں بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، پیران پیر دستگیر کو ہم نے خوشی کی بات سنائی تو بھی کہا الحمدللہ، اور جب غم کی بات سنائی، نہ خوش ہونے کی بات سنائی، تکلیف کی بات سنائی، پھر بھی کہا الحمدللہ۔ غوث اعظم جلال میں تھے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی جب جلال میں ہوتے کوئی کام کروا لے۔ اب جیسے ہی جلال ختم ہوا ہے، مریدوں نے پوچھا آقا بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آپ نے یہ خبر سنی کہ آپ کے جہاز دریا میں غرق ہو گئے ہیں، ڈوب چکے ہیں، پھر بھی کہا الحمدللہ، اور جب آپ نے یہ خبر سنی کہ جہاز باہر آ گئے ہیں پھر بھی آپ نے الحمدللہ کہا۔ اس میں ہمیں پتہ نہیں چلتا، تعجب کی بات یہ ہے کہ شکریہ ادا دونوں کی طرف کس سے کر رہے ہیں۔ جب جہاز کی خبر ڈوبنے کی ملی تو بھی الحمدللہ، اور جیسے ہی باہر نکلنے کی خبر سنی تو بھی الحمدللہ۔ غوث اعظم نے اپنے مریدوں سے کہا مریدوں میں نے اپنے جسم کی طرف نظر کی، مگر میرے جسم کی طرف جیسے ہی میں نے نظر کی، دل کو دیکھا، میں نے جہاز کے ڈوبنے کی خبر سنی، مگر دل پر جیسے نظر پڑی اس میں تھوڑا سا بھی رنج نہیں تھا، اسی لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اور جیسے ہی جہاز باہر نکلنے کی میں نے خبر سنی، خوشی کی خبر سنی، پھر بھی میں نے دل کی طرف نظر کی، دل میں خوشی کا تھوڑا سا بھی ایسا ذرہ بھی نہیں تھا جس میں مجھے خوشی ہوئی، اسی لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ تو یہ غوث اعظم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے، اے میرے چاہنے والے، اے میرے ماننے والے، اے مجھ سے محبت کرنے والے، تجھ پر اگر غم کا پہاڑ ٹوٹ جائے تو بھی کہہ الحمدللہ، اور جب تجھے خوشی محسوس ہو تو بھی کہے الحمدللہ۔ یہ ہے پیران پیر غوث اعظم کی شان، آج ہم لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان اللہ والوں کی بارگاہ میں جن کا نام خواجہ بندہ نواز غیث دراز بتایا جاتا ہے۔ گلبرگہ شریف میں آپ کا مزار ہے۔ ایک دن خواجہ بندہ نواز غیث دراز اسی طریقے سے تقریر فرما رہے تھے۔ ابھی اسی تقریر میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا حضور آپ اپنی کرامتیں، آپ اپنے اختیارات، آپ اپنے فضائل بیان کرتے ہیں، آپ اپنی جگہ پر صحیح ہے، ٹھیک ہے، مگر جو میرا پیر غوث اعظم ہے اس کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے ہو۔ اب جیسے ہی اتنا سنا تو حضرت خواجہ بندہ نواز غیث دراز کے دل میں یہ ہوا کہ یہ اپنے پیر کی تعریف کر رہا ہے، اس کے مرید کے سامنے کہا ارے وہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، میں بھی کیا کم ہوں۔ اب اتنا کہا تھا خواجہ بندہ نواز غیث دراز نے کہ غوث اعظم نے ان کی ولایتوں کو سلب کر لیا، چھین لیا۔ اب خواجہ بندہ نواز غیث دراز نے اپنے جسم پر جیسے ہی نگاہ کی
کیا دیکھتے ہیں جسم پورا خالی خم نظر آتا ہے. جیسے ہی زمین کی طرف نظر کی, کیا دیکھا, پہلے زمین تحت الثری تک نظر آتی تھی, مگر آج زمین زمین نظر آ رہی ہے. جیسے ہی آسمان کی طرف اپنی نگاہ کو بلند کیا, وہ آسمان کا 7واں حصہ نظر آتا تھا. عرش اعظم تک دیکھ لیتے تھے, لوح محفوظ کا مطالعہ کر لیتے تھے, مگر خواجہ بندہ نواز جیسے ہی آسمان کی طرف نظر کرتے ہیں, ایک ہی آسمان نظر آتا ہے. خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے سوچا, یار یہ کیا ہوا, اور سوچنے لگے, افسوس کرنے لگے. اور پھر آپ نے مراقبہ کیا اور دیکھا کہ کس نے میری ولایتوں کو چھینا ہے. غوث اعظم پیران پیر دستگیر روشن ضمیر کا چہرہ ان کی نگاہوں کے سامنے آیا تو ان نے پہچان لیا, خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے, کہ میری ولایت چھیننے والا اور کوئی نہیں بلکہ غوث اعظم ہے. آپ افسوس کے مارے اپنے پیر کو پکارنے لگے, پیر میں خالی ہو چکا ہوں, میری رہنمائی فرمائیے. جیسے ہی اپنے پیر کو بلایا, بابا نصیر چراغ دہلوی جن کا نام تھا, جیسے ہی حضرت خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے جیسے ہی پکارا, فوراً ہی گلبرگہ شریف میں حضرت ناصر چراغ حق دہلوی تشریف لے آئے اور اپنے مرید سے کہتے ہیں, بندہ نواز کیا کام ہے, اتنی جلدی بلانے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے کہا, بات یہ حضور کہ غوث اعظم کے بارے میں میری زبان سے کچھ ایسے الفاظ نکل گئے تھے کہ غوث اعظم کے بارے میں ایک مرید نے آ کر مجھے کہا تھا کہ غوث اعظم کی مرتبے تک تم نہیں پہنچ سکتے ہو, تو میری زبان سے یہ نکلا تھا, غوث اعظم اپنی جگہ پر ٹھیک ہے مگر میں بھی کیا کم ہوں. اب جیسے ہی اتنا نکلنا تھا, غوث اعظم جلال میں آ گئے, انہوں نے میری ولایتیں اور کرامتوں کو چھین لیا ہے, اب آپ رہنمائی فرمائیے. اب جیسے ہی یہ مرید خواجہ بندہ نواز غیث و دراز نے کہا, تو حضرت بابا نصیر چراغ حق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کہا, بیٹے میں دیکھتا ہوں مراقبہ کرنے کے بعد اگر غوث اعظم جلال میں ہوں گے تو میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بات کر سکوں اور آپ کی رہنمائی کر سکوں. جیسے ہی حضرت بابا نصیر چراغ حق دہلوی رحمت اللہ علیہ نے آنکھوں کو بند کیا, مراقبہ کرنا شروع کیا, کیا دیکھا, غوث اعظم جلال میں ہے. غوث اعظم کو جلال میں دیکھا, یہ پیر نے اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور خواجہ بندہ نواز غیث و دراز سے حضرت بابا نصیر چراغ حق دہلوی فرمانے لگے, بیٹا ابھی موقع اچھا نہیں ہے, غوث اعظم جلال میں ہے اور مجھے خطرہ یہ ہے اگر وہ جلال میں ہوتے ہیں کوئی ان سے سوال کر لے, بات کر لے, اس کی بھی ولایت چھین سکتی ہے. مجھے ڈر ہے میری ولایت بھی چلی جائے. اور غوث اعظم کا یہ حال ہے, جب جلال میں ہوتے ہیں نا تو مردے بھی جلا دیا کرتے ہیں. کیا آپ نے نہیں سنا ہے, ایک عورت آئی تھی جس کا بچہ مر چکا تھا, غوث اعظم پیران پیر دستگیر نے انہی بچوں کے ساتھ اس کو سلایا اور جو کھیل رہے تھے وہ بچے تو زندہ ہو گئے تھے مگر وہ بچہ زندہ نہ ہو سکا. اس کے بعد وہ عورت کہنے لگی, بابا اس بچے کا کیا قصور ہے, آپ اس کو کیوں زندہ نہیں فرما رہے ہیں؟ تو غوث اعظم نے کہا تھا, بڑھیا یہ سب میرے مارے ہوئے تھے اسی لیے زندہ ہو گئے, اور یہ تو اللہ کا مارا ہوا ہے. مگر وہ بڑھیا بھی کوئی کم ایمان والی نہیں تھی, کہا کہ بابا میں یہاں سے لے کر جاؤں گی تو اپنے بیٹے کو زندہ لے کر جاؤں گی. اب جیسے ہی اتنا کہا غوث اعظم کو, غوث اعظم نے دیکھا کہ اس کی روح کو لے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام جا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں غوث اعظم نے عریضہ پیش کیا, مولا
اس کی روح جلدی سے واپس لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث اعظم کی دعا کو قبول فرما لیا اور اس بیٹے کی جسم میں جان آ گئی، وہ کھڑا ہو گیا، ماں ماں پکارتا ہوا چلا گیا۔ یہ غوث اعظم کے جلال کا عالم ہے۔ اور غوث اعظم اگر جلال میں ہوتے ہیں چاہے تو زندے کو بھی مردہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے بغداد کی سرزمین پر ایک لوگوں نے میٹنگ جمع کی اور کہا کہ آج ہم لوگ اس غوث کا امتحان لینا چاہتے ہیں جو غوث اپنے آپ کو بڑا کہہ رہا ہے۔ آج دیکھ لے اس کی ولایت کا چرچا کتنا عام ہو رہا ہے، آج دیکھ لے سچا ہے یا جھوٹا ہے، آج پتہ چلے گا۔ لوگوں نے میٹنگ جمع کی اور ایک شخص کو تیار کیا، کہا کہ تو جنازے میں سو جانا، اور جیسے ہی غوث اعظم جنازے نماز کے لیے کھڑے ہو جائے پہلی تکبیر اللہ اکبر کہے اس سے پہلے ہی تو کھڑا ہو جانا اور ہم لوگ شور اور گل مچا دیں گے۔ اب غوث اعظم کے بارے میں یہ میٹنگ جمع کرنے کے بعد لوگ جنازے کو تیار کیے اور جنازے کو تیار کرنے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں اس جنازے کو رکھا گیا۔ غوث اعظم سے لوگوں نے کہا کہ حضور یہ جنازہ رکھا ہوا ہے لہذا آپ کو نماز جنازہ پڑھانی ہے۔ غوث اعظم نے کہا لوگوں تمہارے امام صاحب کو بلا کر لے آؤ، میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اب وہ لوگ اصرار کرنے لگے اور کہنے لگے بابا اگر آپ نماز جنازہ نہ پڑھائے تو یہ جنازہ یہیں پر رہے گا، اسے دفن بھی نہیں کیا جائے گا اور کوئی دوسرا بھی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ اب غوث اعظم نے کہا کہ چلو آپ لوگ اصرار کر رہے ہو تو میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد غوث اعظم نے کہا کہ چلو لوگوں صفیں باندھ لو۔ جنازے کی نماز میں یہ آواز بلند ہوتی ہے نا کہ صفیں صحیح کر لو، اور جب صفیں صحیح ہوتی ہے تب نماز صحیح رہتی ہے، اگر صفیں فاصلے والی ہو تو نماز صحیح نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے غوث اعظم نے کہا نماز جنازہ کے لیے صفیں باندھ لو، لوگ سب آگے بڑھ رہے ہیں، صفیں باندھ رہے ہیں۔ اب انہی میں سے جو لڑکا سویا ہوا تھا اس کے باپ کو غوث اعظم نے بلایا اور کہا کہ دیکھو یہ جنازے میں جو سویا ہوا ہے اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ زندے کی پڑھانی یا مردے کی پڑھانی ہے۔ تو غوث اعظم سے وہ باپ کہنے لگا ارے غوث اعظم آپ کو بھی پتہ نہیں، آپ اتنے غوث بن گئے ہو اور آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ نماز جنازہ کس کی پڑھائی جاتی ہے۔ تو غوث اعظم تو دل ہی دل میں کہہ رہے تھے کہ مجھے تو معلوم ہے مگر تمہیں معلوم کرانا چاہتا ہوں۔ اب پھر غوث اعظم نے اسی طریقے سے 3 مرتبہ کہا اور اس کے بعد مرکبے میں دیکھ کر اس شخص کو جانچ لیا کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اس کے بعد اس کو مردہ کر دیا۔ اور پھر غوث اعظم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہو گئے، لوگ بھی پیچھے کھڑے ہیں، خوشی کے مارے مچل رہے ہیں۔ ابھی غوث اعظم نماز جنازہ پڑھائیں گے اور ہم لوگ کہکیا لگائیں گے، ان کا مذاق اڑائیں گے۔ جیسے ہی غوث اعظم نے نماز جنازہ کے لیے نیت پڑھی، نیت پڑھنے کے بعد کہا اللہ اکبر، جیسے ہی اللہ اکبر کہنے کے بعد غوث اعظم نے رکعت باندھ لی، لوگ بھی پیچھے رکعت باندھ چکے ہیں۔ اب اسی طریقے سے ثنا پڑی گئی، پھر ایک تکبیر کہی اللہ اکبر۔ اب اسی طریقے سے 4 تکبیر ختم ہو گئی، لوگوں نے کہا لگانا شروع کر دیا، شور اور گل لگانا شروع کر دیا، اور جنازے کے اندر جو سویا ہوا تھا اسے پکارنے لگے اے شخص جلدی سے کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ اب اس جنازے سے کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی، جیسے نماز جنازہ ختم ہوئی نا اس کے بعد لوگ آئے غوث اعظم کی بارگاہ میں اور کہنے لگے حضور یہ تو زندہ تھا، یہ مر کیسے گیا؟ تو غوث اعظم نے کہا لوگوں میں نے تمہیں پہلے ہی بتایا تھا زندے کی پڑھانی ہے یا مردے کی، پہلے یہ زندہ تھا
मगर मैंने मुराकबा करके देख लिया कि जिंदा है या मुर्दा है, फिर उसको मैंने मुर्दा कर दिया, उसके बाद नमाज जनाजा पढ़ाई है। फिर लोग गौसे आजम के कदमों में गिर गए, बाप भी आया, दादा भी आया, नाना भी आया, सब लोग आकर कहने लगे गौसे आजम इसको जिंदा कर दो। गौसे आजम ने कहा जिसको गौसे आजम मार दे उसको कोई जिंदा नहीं कर सकता है, और जाओ ये जिंदा कयामत के दिन होगा। ये जलाल है गौसे आजम का। हजरत बाबा नसीर तुर्क हक दहलवी कहने लगे कि भाई जलाल में होते किसी की हिम्मत नहीं होती है, लिहाजा अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं अपने पीर को बुला लूं। कौन है इनके पीर? ख्वाजा महबूब इलाही, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया। अब जैसे ही बाबा नसीर चिराग दहलवी ने अपने पीर को बुलाया, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को, और जैसे ही बुलाया कुछ ही मिनट में, और यहां औलिया की ताकत को देखिए, अभी बुलाया है और अभी गुलबर्गा शरीफ में, कहां दहलवी और कहां गुलबर्गा शरीफ। ये अल्लाह वालों की ताकत और कुव्वत होती है कि आने वाहिद में यहां होते हैं और आने वाहिद में मदीना शरीफ में होते हैं। अब जैसे ही बुलाया, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही गुलबर्गा शरीफ में तशरीफ ले आए और अपने मुरीद से कहने लगे, नसीर चिराग दहलवी से कहने लगे, मुझे क्यों बुलाया गया? कहा कि बाबा बात यह है कि ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज की विलायतें और करामतें सल्ब कर ली गई है, छीन ली गई है, आपको रहनुमाई के तहत बुलाया गया है, आप रहनुमाई फरमाइए। कहा कि किसने छीनी है? कहा गौसे आजम ने छीनी है। अब जैसे ही महबूब इलाही ने इतना सुना, कहा कि गौसे आजम ने छीनी है तो मेरे बस की बात नहीं है। मुराकबा किया, देखा, चलो मैं देखता हूं गौसे आजम किस हालत में है। देखा गौसे आजम जलाल में थे। हजरत महबूब इलाही पुकारने लगे, ए बाबा नसीर, ए मेरे मुरीद, गौसे आजम जब जलाल में होते हैं ना, जब परिंदा ऊपर से गुजरता है उसकी भी ताकत नहीं कि ऊपर से गुजर जाए। जलाल में होते हैं तो उस परिंदे की तरफ जब निगाह दौड़ाते हैं परिंदा जमीन पर आ जाता है। अभी जलाल में है, मेरे अंदर इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि मैं उनसे सवाल कर सकूं। लिहाजा एक अगर बात कहूं आपको बुरा न लगे, मैं अपने पीर को बुला लूं। कौन है इनके पीर? बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर को हजरत महबूब इलाही ने पुकारा। आन ही आन में हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर गुलबर्गा शरीफ में तशरीफ ले आए और कहने लगे, क्यों बुलाया गया? तो हजरत महबूब इलाही ने कहा, हुजूर बात यह है, ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की विलायतें सल्ब कर ली गई है, करामतें छीन ली गई है, इसीलिए आपको रहनुमाई करनी पड़ेगी। अब ख्वाजा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं देख लूं पहले गौसे आजम किस हालत में है। जिससे ही मुराकबा किया, हम लोग जो देखते हैं ना आंखों को खोल कर देखते हैं, मगर अल्लाह वाले आंखों को बंद करके देखा करते थे। अब मुराकबा जैसे ही किया, देखा गौसे आजम जलाल में है। गौसे आजम को जलाल में देखा, आंखों को खोल कर अपने मुरीद से कहा कि मेरे बस की बात नहीं है, अगर तू बुरा न माने मैं अपने पीर को बुला लूं। कौन है इनके पीर? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब जैसे ही बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने अपने पीर ख्वाजा कुतुब बख्तियार काकी को जैसे ही निगाह की, फौरन ही आप गुलबर्गा शरीफ में तशरीफ ले आए और आप कहने लगे, मुझे क्यों बुलाया है? कहा कि गौसे आजम ने ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज की करामतें विलायतें छीन ली है, आपको रहनुमाई करनी पड़ेगी। कहा गौसे आजम ने छीनी है? कहा उनके जलाल का ये आलम होता है कि कोई भी जलाल के अंदर कोई हिम्मत नहीं करता, जब जलाल में होते कोई हिम्मत नहीं करता है कि अपनी जबान से कुछ अल्फाज निकाल सके।
کہا کہ آپ نے نہیں سنا ہے غوث اعظم ایک دن جلال میں تھے, مدرسے میں تعلیم دے رہے تھے بچوں کو, اور جلال کی حالت میں اپنی چادر کے اندر ہاتھ کو ڈال دیا اور ہاتھوں کو جیسے ہی باہر نکالا پانی ٹپک رہا تھا, مگر اس وقت ان کے شاگردوں میں بھی ہمت نہیں تھی کہ آپ سے کچھ پوچھ سکے. یہ جلال کا عالم ہے غوث پاک کا. کہا کہ غوث اعظم جلال میں یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. اب اس کے بعد کہا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے, اگر آپ برا نہ مانو تو میں اپنے پیر کو بلاؤں. کون ہے ان کے پیر؟ خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ غریب نواز کو جیسے ہی پکارا گیا, خواجہ غریب نواز اجمیر کی سرزمین سے چل کر فوراً گلبرگہ شریف میں تشریف فرما ہو گئے اور کہنے لگے مجھے کیوں پکارا گیا؟ کہا کہ آپ کو رہنمائی کرنی پڑے گی. کہا کس کی؟ کہا خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی. کہا کیا ہوا ہے؟ کہا کہ ان کی ولایتیں اور کرامتیں چھین لی گئی ہے, سلب کر لی گئی ہے, آپ کو رہنمائی کرنی پڑے گی. کہا کس نے چھینی ہے؟ کہا غوث اعظم. خواجہ غریب نواز نے جب غوث اعظم کا نام سنا نا تو کہا کہ ان کے جلال کا عالم اور ہوتا ہے, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان سے کچھ رہنمائی کر سکوں. اگر آپ برا نہ مانو تو میں اپنے پیر کو بلا لوں. کون ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی. جیسے ہی خواجہ غریب نواز نے اپنے پیر کو بلایا, خواجہ عثمان ہارونی چند ہی منٹ میں گلبرگہ شریف میں تشریف لے آئے. جیسے ہی تشریف لے آئے آپ کو پوری بات بتائی گئی. اب اس کے بعد کہا گیا کہ کس نے چھینی ہے؟ خواجہ عثمان ہارونی کو کہا کہ غوث اعظم نے. جیسے غوث اعظم کا نام پڑتا تھا ہر ولی پیچھے ہٹ جاتے تھے, کیونکہ غوث اعظم کا جلال اتنا تھا نا. اگر غوث اعظم جلال کی نگاہ ایک چڑیا پر بھی کر دیتے تو چڑیا بھی نیچے گر جاتی تھی. ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے غوث اعظم اور ایک چڑیا نے آپ کے اوپر بیٹ ڈال دی, گندگی ڈال دی, جس کی وجہ سے غوث اعظم جلال میں آ گئے. اور جلال میں آ کر اسی چڑیا کی طرف جیسے ہی نظر کی, آن ہی واحد میں وہ چڑیا زمین پر گری اور مر گئی. یہ غوث اعظم کا جلال. اب خواجہ عثمان ہارونی نے کہا کہ جلال کا یہ عالم ہے, میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے, اگر آپ چاہو تو میں ان کے نانا جان کو بلا لوں اور ان سے رہنمائی کی جائے. اب جیسے ہی کہا, خواجہ غریب نواز نے کہا جیسی آپ کے حضور مرضی. حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے مراقبہ کیا اور میرے آقا کو بلایا, آقا جلدی تشریف لے آئیے, خواجہ بندہ نواز گیسو دراز کی ولایتیں سلب کر لی گئی ہے, کرامتیں چھین لی گئی ہے. کہا کس نے چھینی ہے؟ کہا غوث اعظم نے, آپ کے نواسے نے چھینی ہے. کہا کہ یہ بات ہے. اب جیسے ہی تشریف لے آئے, ان سے پوری بات ہو چکی. پھر میرے آقا نے کہا جب میرے بیٹے سے کچھ بات منوانا چاہتا ہوں نا تو میں فاطمہ الزہرا سے کہتا ہوں, میں اپنی بیٹی فاطمہ کو بلاتا ہوں. اور میرے آقا نے آن ہی واحد میں فاطمہ الزہرا کو ندا دی. ماں فاطمہ الزہرا چند ہی منٹ میں گلبرگہ شریف میں تشریف لے آئی. اب جیسے ہی ماں خاتون جنت گلبرگہ شریف میں تشریف لے آئی, اس کے بعد پوری بات معلوم کی. کہا کہ کس نے چھینی ہے؟ کہا کہ آپ کے بیٹے غوث اعظم نے چھینی ہے. اب ماں خاتون جنت نے بیٹے کو پکارا, عبد القادر کیا تو نے ولایتیں چھینی ہے؟ کیا تو نے کرامتیں چھینی ہے؟ غوث اعظم نے اپنی نگاہ کو نیچے کیا اور کہا ماں ہاں میں نے چھینی ہے. فاطمہ الزہرا نے کہا بیٹے عبد القادر جلدی سے بندہ نواز کی ولایتیں اور کرامتیں واپس دے دے. غوث اعظم نے کہا ماں میں نے جتنی ولایتیں اور کرامتیں چھینی تھی وہ تو واپس دے رہا ہوں, مگر آپ کے کہنے پر ایک میں تحفے کے طور پر ولایت دے رہا ہوں. اور غوث اعظم نے کہا ماں
ہر ولی کے پاس ایک ایک ولایت ہوگی، مگر خواجہ بندہ نواز غیث و دراز کی یہ شان ہے کہ جن کے پاس ایک ولایت نہیں بلکہ دو دو ولایت عطا فرمائی گئی۔ یہ شان ہے غوث اعظم پیران پیر دستگیر کی۔ اگر چاہے تو چور کو ایک پل میں ولی بھی بنا دے، اور اگر چاہے تو ولی کی ولایت بھی چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے غوث اعظم پیران پیر دستگیر کو۔ آئیے چلتے ہیں خواجہ جنید بغدادی کی بارگاہ میں۔ ایک دن خواجہ جنید بغدادی اپنے ماموں جان سیری سختی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی پہنچے کیا دیکھا؟ ایک شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اب جیسے ہی دیکھا کہ شخص بے ہوش پڑا ہوا ہے، حضرت سیری سختی سے جنید بغدادی نے کہا حضور ماموں جان یہ کیوں بے ہوش پڑا ہے؟ کہا کہ اس نے قرآن کی آیت کو پڑھا ہے جس کی وجہ سے اس پر کشی طاری ہو گئی اور یہ بے ہوش ہو گیا ہے۔ خواجہ جنید بغدادی نے کہا ماموں جان یہ جس آیت سے بے ہوش ہوا ہے اگر اسی آیت کو پڑھی جائے گی پھر وہ ہوش والا ہو جائے گا، پھر اسے ہوش آ جائے گا۔ کہا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ تجربہ کر کے دیکھو، جس آیت سے وہ انسان بے ہوش ہوا تھا اسی آیت کو پڑھی گئی، وہ انسان جو بے ہوش پڑا ہوا تھا پھر سے ہوش میں آ گیا۔ اور پھر جنید بغدادی اپنے ماموں جان سیری سختی سے کہنے لگے کیا آپ نے نہیں سنا ہے یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ان کی قمیض دیکھنے کی وجہ سے چلی گئی تھی، جب پھر سے اسی قمیض کو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھایا گیا پھر آنکھیں واپس آ گئی تھی۔ یہ شان ہے اللہ کے ولی کی، جانتے ہیں دلوں کی بات جاننے والے ہیں۔ مانگنے والا ان کے دروازے پر آتا ہے اور مانگنے والے کی نیت کیا ہے، مانگنا کیا چاہتا ہے سب جاننے والے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں۔ کون خواجہ غریب نواز؟ جو ہندوستان کو سنبھالے ہوئے ہیں، جو ہم مسلمانوں کے رہنما ہیں، ہم لوگوں کو آج جس کا ہمارے پر سایہ ہے وہی خواجہ غریب نواز۔ اور سے خواجہ غریب نواز کہ وہ شان ہے کہ ایک آپ کا چاہنے والا، آپ کا عاشق غریب انسان، لاچار اور مجبور انسان تھا جس کی 3 بیٹیاں تھیں، اور وہ کہتا تھا کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں مگر آج جہیز کے اخراجات بہت زیادہ ہے۔ جو بیٹیاں غریب ہوتی ہے ان کے باپ کو ٹینشن رہتا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے، اگر ان کو دائجے میں کچھ نہیں دیا، دہیج نہیں دیا تو گاؤں والے باتیں کریں گے کہ اس نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، دیکھو اپنی بیٹی کو کچھ بھی نہیں دیا، بولو اس طرح باتیں کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی طریقے سے وہ غریب انسان سوچ رہا تھا 3 بیٹیاں ہیں اور یہ ٹینشن اوپر ہے۔ کہا کہ مانگنے کے لیے جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا کہ دیکھ بھائی میرے گھر کی پوزیشن اس طرح ہے، تو مجھے کوئی راستہ بتا جس کی وجہ سے میری رہنمائی ہو جائے۔ اب وہ شخص کہنے لگا یار کہیں بھٹکنے کی ضرورت نہیں، اجمیر کی سرزمین پر چلا جا، وہاں سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، اگر بد مذہب بھی گیا ہے تو وہ بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹا ہے، وہ بھی لے کر آیا ہے۔ خواجہ کا دربار وہ دربار ہے، اور یہ جو غریب تھا نا وہ نعت پڑھنے کا بڑا شوقین تھا، نعت خواں تھا، ثنا خوان مصطفیٰ تھا۔ اس نے اتنا سنا فوراً اجمیر جانے کے لیے تیار ہو گیا، اور جیسے ہی اجمیر کی سرزمین پر جیسے ہی وہ پہنچا قدم رکھا، ظہر کی اذان بلند ہوئی تھی اور وہ شاہجانی مسجد میں ظہر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد خواجہ غریب نواز کے آستانے کے قریب میں آ کر نعت پڑھنا شروع کر دیا۔ اب نعت پڑھتا رہا، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، اب کوئی دینے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔
अभी उसी अरसे में उसने देखा कि एक कव्वालन आई जो फजर के बाद उसने कव्वाली पढ़ी और लोगों के मजमू में जितनी भी भीड़ थी उनमें से कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसने उसे पैसे न दिए हो। अब वो कव्वालन अपनी झोली भर के चली गई और ये गरीब इंसान नातख्वाह सनाखान मुस्तफ़ा सोच रहा था, यार ये कव्वालन आई जिसकी झोली भर गई, ये ख्वाजा है ना, अमीरों का ख्वाजा है, गरीबों को कुछ देने वाला नहीं है। अब उसके दिल में ये ख्याल पैदा हुआ और उसके हाथ में एक लकड़ी थी, वो लकड़ी को आस्ताने पर 2 मरतबा मार दी और मारने के बाद कहने लगा, ख्वाजा आज तेरे दर पर आया हूं, आज के बाद तेरे दर पर नहीं आऊंगा, क्योंकि तू तो अमीरों का ख्वाजा है, गरीबों का ख्याल रखने वाला नहीं है। अब वो शख्स जैसे ही बाहर निकल गया, अजमेर से बाहर ही पहुंचा था कि उसने क्या देखा, एक अल्लाह के वली आ रहे हैं जिनके हाथ में एक थैली है। जैसे ही वो अल्लाह के वली को देखा, करीब आ गए, उसने सलाम कहा, अल्लाह के वली ने जवाब दिया और जवाब देने के बाद कहा कि ले ये तेरे लिए पैसों की थैली है। कहा कि सुभान अल्लाह, थैली हाथ से ली और कहने लगा, हुजूर ये बताइए आप है कौन? तो वो बुजुर्ग कहने लगे, नाम पूछने से क्या मकसद है, तेरा मतलब जो हल हो गया ना, ले जा और अपनी बेटियों की शादी कर ले। कहा कि हुजूर आपको ये भी मालूम है? कहा कि हाँ मुझे मालूम है, अब ज्यादा तफसील मत कर, ले जा और अपनी बेटियों की शादी खुशी खुशी कर ले। अब वो इसरार करने लगा, गरीब सनाखान मुस्तफ़ा कहने लगा, हुजूर उस वक्त तक घर पे नहीं जाऊंगा जब तक आपका नाम मालूम न हो जाए। अब इतना इसरार करने लगा और कहने लगा, तो सामने वाले जो बुजुर्ग थे, अल्लाह के वली थे, वो कोई नहीं थे, कहने लगे, तेरे सामने जो खड़ा है वही अजमेर का वाली है, हिंदुस्तान का शहंशाह है, ख्वाजा गरीब नवाज है। उसने सोचा, हुजूर आप? कहा हाँ। और उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा कि यार तूने जो लकड़ी मारी थी ना, और मेरी चौखट पर नहीं पड़ी थी, अपने पैराहन ऊंचा किया जैसे ख्वाजा गरीब नवाज ने, अपनी पीठ मुबारक पर 2 निशान मौजूद थे, और कहा कि तूने जो लकड़ी मारी थी आस्ताने पर नहीं लगी थी बल्कि मेरी पीठ पर लगी है, निशान देख लो। अब वो बेचारा रोने लगा और कहने लगा, हुजूर मुझसे गलती हो गई। और फिर कहने लगा, हुजूर बात समझ में नहीं आती थी, एक कव्वालन आई जो दम में एक ही कवाली पड़ी, अपनी झोली को भरकर चली गई, और मैं 3 दिन तक सनाखान मुस्तफ़ा रहा, नाते मुस्तफ़ा आपको सुनाता रहा, मगर मुझे कोई 1 रुपया देने के लिए भी नहीं आया। ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा, यार से जिसको मोहब्बत होती है ना, उसकी मोहब्बत को दूर करना नहीं चाहता है, और उसकी मोहब्बत में इतना सरसार और रंगीनियों में इतना मस्त हो जाता है कि उसको फिर कोई सोचता ही नहीं है। कहा कि मैंने जरूर उस कवालन की झोली को भरा था मगर तुझे न दिया। इसमें बात ये थी कि वो जो कव्वालन थी ना, उससे मैं नाराज भी था, और वो मांगने के लिए आई, तो मेरा ये फरीजा है कि मेरे दर से आज तक कोई खाली नहीं लौटा है, जिस वजह से मैंने उसको डिस्टर्ब न करने दिया और उसको झोली को भर के भेज दिया। और तुझे न देने का मेरा ख्याल ये था कि तुझे न देना था, ऐसा नहीं कि तुझे देता ही नहीं, बल्कि तू नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाता था ना, मैं अपने मज़ार से खुशियां मनाता था। मुझे खुशी हासिल होती थी जब तू एक ही दिन में अपनी झोली को भरकर चला जाता, तो मुझे नाते मुस्तफ़ा कौन सुनाता। ये ख्वाजा गरीब नवाज की शान है, औलिया की शान है। दिल की दुनिया को जानने वाले हैं और दिल की दुनिया को बदलने वाले भी थे। हज़रात गिरामी, बस अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला तबारक व तआला मेरे कहने में
آپ کے سننے میں کوئی لغزش، کوئی خطا، کوئی غلطی ہو گئی، اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے تو پھر سے معاف فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقتہ باجماعت نماز پڑھنے کی نیک توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، بغداد معلیٰ کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے۔ رب قدیر کی بارگاہ میں آخری دعا اور التجا یہی ہے، آخری دم ہو ہمارے لب پر ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے